خارج ہونے سے. نمبر 1 کیا ہے؟ ریح خارج ہونے سے. ریح مطلب گیس گیس. نکل جاتی ہے نا. نمبر 1 ریح خارج ہونے سے. ریح خارج ہونا. نمبر 2 نجاست غلیظہ کا نکلنا، جسم سے نجاست غلیظہ. یہ آپ سے نہیں آئے گا تو آپ یہ کہہ دو کہ جسم سے گندگی کا نکلنا. ٹھیک ہے، اپنی زبان میں آپ کو کہیے. اچھا، زبان سے گندگی، جسم سے گندگی کیا ہے؟ اسے پخانہ کر کے آئے یا پیشاب کر کے آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک. کسی کے خون نکلا، خون نکل کے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، چھری لگی، بہا نہیں ہے، خالی دکھ رہا کہ ہاں خون نکلا ہے، بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. کسی کو الٹی آ گئی تو وضو اس کا ٹوٹ گیا. تھوڑا تھا، کھجلی تھا، ٹوٹ گیا، پھوٹ گیا، اس میں سے مواد نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. کسی کے دکھتی آنکھ دکھ رہی تھی، اس میں سے پانی نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا. دکھتی پستان سے پانی نکلا تو وضو ٹوٹ گیا. ان سب صورتوں میں وضو ٹوٹ جائے گا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2. کتنی ہو گئی؟ 2. نمبر 1 ریح خارج ہونے سے. ریح خارج. نمبر 2 نجاست غلیظہ جسم سے نکلنا. جسم سے گندگی کا نکلنا. جسم سے گندگی کیا نکلتی ہے میں آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اچھا لوگ بدگمانی بہت جلدی کر لیتے ہیں. آپ کو بیچارہ مسجد میں آیا، وضو بنا کے گھر سے وضو بنا کے آیا تھا اور وہ واش روم میں چلا گیا استنجا کرنے. اس لیے گیا تھا نا، کسی کو قطرے کی شکایت ہوتی ہے، کسی کو قطرے کی شکایت ہوتی ہے تو وہ بیچارہ چیک کرنے کے لیے گیا واش روم میں. چیک کرنے کا کہ نکلا کہ نہیں نکلا تو نہیں نکلا. وہ آیا، نماز پڑھنے لگا اور سامنے والے جا رہے استنجے میں سے نماز پڑھنے لگا. وضو اس نے کیا نہیں. ارے بھائی، وہ وضو بنا کے آیا گھر سے تو استنجے میں جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا، تو وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا. بدگمانی بہت جلدی تو بہت کرتا. اب بتاؤ، اتنا سمجھدار نہیں ہے کیا وہ؟ اتنا کیا وہ کم پڑھا لکھا ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے گا وہ؟ آپ بتائیے. ارے بھائی، وہ کچھ گیا، کچھ دیکھنے گیا کہ کچرا نکلا کہ نہیں نکلا ہے، وضو ہے تو نماز پڑھ رہا ہے. تو اس میں مطلب بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، سر پہ ٹوپی تھی بندے کی، لیکن جب واش روم میں گیا ٹوپی اتار کے گیا. اس سے پوچھا گیا کہ ٹوپی کیوں اتاری؟ تو کہنے لگے نماز، یار ٹوپی لگا کے نماز پڑھتا ہوں میں، یہی ٹوپی پہن کے نماز پڑھتا ہوں میں، یہی واش روم میں لے کے جاؤں میں. ہم نے اس سے کہا بھائی اچھی بات ہے یار، یہ تو تم کپڑے تو یہ نماز پڑھتے ہو تو کپڑے پہنتے ہو نا، تو کپڑے اتار کے جائے کرو یار. کچھ بھی تم بھی لوگ پتہ سوچ لیتے ہیں، وہی اس کو عمل کرتے ہیں یار. شریعت میں یہ ہے کہ جب بھی واش روم میں جائے نا، سر ڈھکا ہونا ڈھک کے جائیں. سر ڈھکا ہونا چاہیے. کیونکہ نا جو اثرات جو رہتے ہیں جن ہم آپ کو بتا دیں، اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے واش روم میں جاتا ہے نا، بغیر بسم اللہ کے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بھی ایک تو ہوتے ہیں جنات جو مرد ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے جنی. تو اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے واش روم میں جاتا ہے نا تو جنی ان کی شرمگاہوں کو دیکھتی ہیں. مردوں کی جنی دیکھتی ہے، شرمگاہوں کو دیکھتی ہیں. اور اگر کوئی اسلامی بہن جاتی ہے بغیر بسم اللہ کے تو جنات شرمگاہوں کو دیکھتے ہیں. جنات. تو جب بھی آپ واش روم میں جانا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا ہے واش روم میں جانے کی، دعا پڑھنے. اچھا، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہوں گے واش روم میں بسم اللہ پڑھ کے جائیں. ذہن میں آتا ہے نا، ارے واش روم میں بسم اللہ، ہاں تو کیا ہوگا؟ کوئی دقت؟ کتابوں میں لکھا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. اگر ہماری عقل میں نہیں آ رہی تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. تو بسم اللہ جو ہوتی ہے نا، بسم اللہ پڑھنے سے یہ ہوگا جناتوں کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے. اور جو اثرات وغیرہ رہتے ہیں نا، زیادہ تر آسیبی جو معاملہ رہتا ہے نا، ایسی جگہ سے ہی رہتا ہے. تو جب بھی واش روم میں جائیں تو سر ڈھانپ کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. رومال رکھ لیں، ٹوپی ننگے سر نہیں جانا واش روم میں. کیا دعا ہے؟ اللہم انی من الخبائث. تو بزرگ ٹوٹے کی کتنی باتیں ہیں؟ 5. نمبر 1 ریح خارج ہونا. یاد ہے نا آپ کو؟ میں کسی سے پوچھ لوں گا بھیا، کسی سے پوچھ سکتا ہوں میں. نمبر 1 ریح خارج ہونا. نمبر 2 نکلنا. غلیظہ کا نکلنا. نمبر 3 سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 3 سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک.
اب سونے کی بھی 20 قسمیں ہیں. جی. اب مثال کے طور پر جیسے یہ ہمارے ارواز بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہو نا, اگر کوئی بندہ اس طریقے سے اگر سو گیا نا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جمعے میں اکثر نیند آتی ہے تو ایسے بیٹھ جائے نا, ایسے, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے میں بیٹھا ہوں نا, اگر کوئی ایسے بھی اگر سو گیا نا تو اس کا وضو پھر بھی, کرسی پہ بیٹھنا, کرسی پہ مسجد ہوتی نہیں, اس لیے میں نے ایسی مثال دی ہے. جمعے کے دن اکثر نیند آتی ہے, پہلے کہ جمعہ بیان ہوتا نہیں ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے نا, مسجد میں سکون ملتا ہے. لگے نہیں, مسجد میں کیا ملتا ہے؟ سکون. سکون, اللہ کا گھر ہے نا, سکون ملتا ہے, اس لیے بندہ جلدی سو جاتا ہے. گھر پہ 12 بجے 1 بجے نہیں تک نیند نہیں آئے, گھبراہٹ الجھن ہوتی ہو, لیکن مسجد میں بندہ جیسے ہی آئے نا, ادھر بیان چالو ہے, یہ حضرت مدینے پہنچ گئے. تو اگر کبھی نیند آئے نا جمعے میں تو ایسے بیٹھنا, ٹھیک ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. چاہے کتنا بھی سو رہے, کتنی بھی جھپکی آ رہا ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کیسے ٹوٹے گا؟ دیوار سے ٹیک لگا لی, ایک سورین اٹھاتا ہے ایسے کہتے ہیں, اور یہ ایک سورین اٹھا, سمجھ رہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی. یہ دونوں سورین زمین پہ ٹیکے میرے اس ٹائم. اگر میں پیر اٹھا لوں گا, ایک سورین نہیں اٹھے گا نا, ٹیک لگا لی تو وضو ٹوٹ جائے گا ایسے سونے میں. تو آپ سیدھے سے مطلب ہے کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹ جائے گا. سونے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 20. 10 سے ٹوٹ جائے گا, 10 سے نہیں ٹوٹے گا. جی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آتے رہیں گے. تو ابھی اصل میں سارے بتاؤں گا تو سب بھول جائیں گے. ایک ہی مسئلہ یاد رکھیں, اس طریقے سے بیٹھنا ہے, اس طریقے سے وضو نہیں ٹوٹے. جیسے آپ بیٹھے ہو اس طریقے سے وضو نہیں ٹوٹے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. ذاکر بھائی کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. نمبر 1 نمبر 2 خالی ہونا. نمبر 2 نمبر 2 نجاست غلیظہ سے نکلنا. نجاست غلیظہ کا نکلنا. نمبر 3 نمبر 3 بے غفلت ساتھ سونا. سونے سے وضو ٹوٹے. نمبر 4 نماز جنازہ کے علاوہ کوئی نماز پڑھ لیتے مسجد میں, سنت یا نفل یا فرض کوئی بھی نماز پڑھ لیتے. نماز پڑھتے پڑھتے کوئی بات ہنسی کی یاد آ گئی, یہ بھی ایسا ہوتا ہے نا, ہنسی آ جاتی ہے نماز میں, تو اتنی زور سے اگر میں ہنسا کہ برابر والے نے سن لیا, اس نے سن لیا, تو نماز بھی گئی اور وضو بھی گیا. ٹھیک, اکیلے نماز پڑھ لے تو مسجد میں کوئی تھا ہی نہیں. اب اندازہ لگانا ہوگا, اگر ہوتا تو سن لیتا, اتنی زور سے میں ہنسا تھا کہ ہوتا تو سن لیتا, تب بھی نماز بھی گیا اور وضو بھی گیا. صرف اتنی زور سے میں ہنسا, صرف میں نے سنا, اس نے نہیں سنا, صرف میں نے سنا. اس صورت میں کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ گئی, وضو باقی. وضو کب ٹوٹے گا فیصل بھائی؟ وضو کب ٹوٹے گا؟ اتنی زور سے ایسے کسی پڑھنے کا, جب برابر والا ہنسی کی آواز سن لی. ٹھیک ہے, وضو کب ٹوٹے گا؟ نہیں, اس کا مطلب کسی کے ہنسنے سے ہمارا وضو نہیں ٹوٹے. ٹھیک ہے, میرے ہنسنے سے میرا وضو ٹوٹے گا. سامنے والا نماز میں ہنسے روئے, اس سے میری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, سامنے والا ہنس رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا, اس سے میرا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن میں اگر ہنسا, اس لیے اگر سن لیا تو نماز بھی گیا اور وضو بھی گیا. صرف میں نے سنا, نماز ٹوٹ گئی, وضو باقی. نماز کو پھر دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہوگا. کتنے ہوگا؟ 4. نمبر 1 خارج ہونا. نمبر 2 نجاست غلیظہ کا جسم سے نکلنا. نمبر 3 بے غفلت ساتھ سونا. نمبر 4 بالکل سجود نماز میں زور سے ہنسنا. نماز میں ہنسنے سے. نماز چوتھا کیا ہے؟ نماز میں ہنسنے سے. نمبر 5 ہے عورت کے یا مرد کے آگے کے یا پیچھے کے مقام سے کیڑا یا پتھری نکل گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو, دنیا میں ایک سے ایک مسئلے رہتے ہیں نا, تو کبھی کبھی کیڑا نکل جاتا ہے, کبھی پتھری نکل جاتی ہے, ایسی نکل جاتی ہے, پتھری نکل جاتی ہے. تو ان صورتوں میں وضو بندے کا ٹوٹ جائے گا. ٹھیک, اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے نہیں جس سے وضو ٹوٹ جائے. ایک ہے بے ہوش, اگر کوئی بندہ ہو گیا نا بے ہوش, تو وہ سونے میں آ گیا. ٹھیک ہے نا, جو سونے کا مسئلہ بتایا نا, سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا تو بے ہوشی اسی میں داخل ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ایسا ہے نہیں جس سے وضو ٹوٹ جائے. جو کیسے مطلب باتیں کرتے ہیں نا, کیا ہو گیا تو وضو ٹوٹ گیا, وضو ٹوٹ گیا, تو یہ سب وضو ان صفاتوں سے صورتیں ایسی ہیں جن سے غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے. نمبر 1 نائٹ فال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سونے سے جو نائٹ فال, تو اس سے بندہ کیا ہو گیا؟ نپا ہو گیا. نمبر 2 بیوی سے ملاقات کر لی تو نپا ہو گیا. نمبر 3 کوئی گندا ذہن میں کوئی گندے خیالات تھے اور وہ قطرہ جھٹکے سے نکل گیا.
ٹھیک, تو بندہ ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن کوئی لڑکی سے بات کرتا ہے, نہیں کرنی چاہیے. تو قطرے کی شکایت ہوتی ہے, بہت سے لوگ قطرے کی شکایت ہوتی ہے, تو قطرہ جو نکلتا ہے اس سے ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. شرط کیا ہے کہ ذہن اس کا گندا ہونا چاہیے, شہبت جسے کہتے ہیں اردو میں, شہبت طاری ہو اس پہ. ٹھیک ہے, اور گندگی جھٹکے سے قطرہ نکل جائے, اس صورت میں بندہ ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قطرہ نکل جانے سے ناپاک نہیں ہوتی. یہ 3 ایسی صورت حال تھی جس سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں جس سے بندہ ناپاک ہوتا ہے. کتا چھو جانے سے, یا کسی کی پیشاب کی چھینٹیں آ گئی, نہ کسی بچے کو لیا تو اس نے پیشاب کر دیا, تو ان سب صورتوں میں کیا ہوگا کہ یا تو کپڑے ناپاک ہو گئے. اگر کپڑے ناپاک نہیں ہوئے تو اگر یہاں پہ گندگی پیشاب لگی تھی, ہاتھ دھو لیں گے بس, پورے ہاتھ نہانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو جسم جو ناپاک ہوتا ہے وہ ان 3 ہی باتوں سے ہوتا ہے جو میں نے بتائی ابھی. یہ 3 جو کنڈیشن ہوتے ہیں. اب پاک کیسے ہوتی ہے, آپ کو بتا دیا کہ پاک ایسے ہوں گے. 3 فرض ہیں. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں, آپ کو بتا دیا. لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے کہ بچے کا پیشاب یہاں پہ کتوں کے بیچ میں رہتے ہیں کیا یار, جب دیکھو تو ابھی آپ کو لگا سکتا ہے, ابھی اتفاق ابھی ایسا ہوا ہوگا تو لگے. جیسے کنڈیشن ہوتی ہے کہ حالانکہ کھڑے ہو کے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کھڑے ہو کے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس نے کر لیا. اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ بندہ آئے, گھر پہ آئے اور اپنے یہاں سے کھولے, بس کوئی دقت نہیں, بات نہیں. لیکن جو جسم جو ناپاک ہوگا, یہ تو فرض ہے, فرض وہ 3 باتوں میں سے ایک بات ہونا ضروری ہے. کون کون سی باتیں ہیں وہ؟ بیوی سے ملاقات, احترام ہے, حساب. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو مسئلہ بتا دوں, کسی نے پیشاب کری, پیشاب کرنے کے بعد استنجا پانی سے دھویا نہیں, اور گھر پہ آ گیا اور اپنا انڈر ویئر چینج کر لے اور اٹھی جگہ کو دھو لے. اتنا بھی نہ دھوئے, انڈر ویئر چینج کر لے اور اس کو دھو لے, مطلب اس اٹھی جگہ کو دھو لے, تو بھی کوئی دقت نہیں, پاک ہے. نہیں نپا بھی نہیں, چھینٹے چلو آپ دیکھ لیں, چھینٹے نہیں آتے. کھڑا ہو کے استنجا کرتے ہیں, پھر وہی سے پانی لے لیتے ہیں, پاک ہی کہ ناپاک. اگر پانی سے دھو لیا نا پاک رہے. جیسے چھٹی پڑ گئی چھینٹی پڑ کے تو آپ دیکھ لیں, چھینٹی نہیں پڑنی چاہیے. اچھا آپ کو بتا دوں میں, جیسے چھینٹی اگر پڑ گئی, ساری چھینٹوں کو ملا کر, وسیم بھائی اگر چھینٹی پڑ گئی نا کپڑوں پہ چھینٹی پڑ گئی, تو ساری چھینٹوں کو ملا کر 1 درہم کے برابر اگر وہ چھینٹیں ہو رہی ہیں. 1 درہم کتنا ہوتا ہے, یہاں پانی آپ رکھیں گے نا, جتنا پانی اس میں روزہ ہتھیلی میں, اسے 1 درہم کہتے ہیں. ٹھیک, تو جو آپ نے کھڑے ہوئے جو استنجا کیا تھا, اس سے جو چھینٹیں آئی تھی, وہ چھینٹیں ملا کے اگر اتنے برابر ہو رہے ہیں تو کپڑے کو پاک کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ ہے تو فرض ہے, اس کے برابر ہے تو واجب ہے. تھوڑی چھینٹیں تھی جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہی تھی, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا دکھائی دیتی نہیں چھینٹیں, تو وہ آپ کے شریعت کا حکم لگتا ہے, وہ ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ بندے کی یہاں دکھ رہی چھینٹیں آئیں گی. ٹھیک ہے, تو تب اچھا تو سوال کر لیتے ہیں, یہ بتاؤ بھائی وہاں پر سفر کرنے گئے تھے, بیٹھنے کی ترتیب نہیں تھی, ہم نے کھڑوں پہ استنجا کر لیا. مسجد میں ہوں, مسجد میں, ٹھیک ہے, اور میں بھی سفر بہت کرتا ہوں اللہ کے کرم سے. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا بریلی گھر ہے, آنا جانا کو لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, سفر میں آج تک میں نے کھڑوں کو استنجا نہیں کیا. کہ ہمیں استنجا نہیں لگتا ہے, بچنا چاہے تو بچ جائے گا. ہاں سیلفی تو وہاں سے لے لیں گے جہاں پر شریعت نے منع کر دی ہے. سیلفی کہاں جا کے لیں گے, کچرے کے پاس جا کے لیں گے, جہاں پر خطرہ وہاں بھی سیلفی نہیں لیں گے, سیلفی وہاں جا کے لیں گے. تو دل میں یہ کہے کہ مالک یا اللہ, یہ تو کام تو غلط ہے لیکن اجازت ہے نہیں, وہ دل میں برا جانا کہ ہاں یہ میں کر رہا ہوں نا, کھڑے پہ تو کر رہا ہوں نا, لیکن یہ ہے غلط. تو پاک رہنا بھی تو ضروری ہے نا. تو اب دل میں ترکیب بنا لیں, کھڑے ہوئے ترکیب بنا لیں, لیکن دل میں وہی ہے کیونکہ اب مسئلہ جب باہر جائیں گے اسے تک قطرہ نکل جائے اور پیٹ بھی خراب ہو جائے گا, تو وہی ترکیب بنا لیں, دل میں برا جانا کہ یہ غلط میں کام